عفیف کائنات نے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعلان نبوت سے پہلے محمد مصطفیٰ کی زندگی کو کھلے کتاب کی طرح دیکھا تھا اور کہنے لگی کلا واللہ لا یخزی کلا ابدن انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتخسب المعدومہ وتحمل الکلہ وتقری الضیفہ وتوئی علی نوائب الحق. کہنے لگی نہیں نہیں، رب کی قسم میرے سردار، رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. صلہ رحمی کرنا آپ کا کام ہے، یتیموں سے محبت کرنا آپ کا کام ہے، غریبوں سے ہمدردی کرنا آپ کا کام ہے، مسکین اور محتاج کی مدد کرنا آپ کا کام ہے، بے سہاروں کو سہارا دینا آپ کا کام ہے. میرا بھی جان یہ کہتا جس کے اندر ایسی خاصیتیں پائی جائیں وہ کبھی رسوا اور خوار ہو ہی نہیں سکتا. یہ حضرت خدیجہ کے تاثر تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قانون کو عرب کے لوگوں نے دیکھا. بیوہ سے رشتہ ہو چکا ہے اور بیوہ کے رشتے کو اس کے زمانے میں نحوست سمجھا جاتا تھا اور بیوہ کو چوڑیل سے زیادہ درجہ دیا جاتا تھا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورت کو شہوت کا کھلونا سمجھا جاتا تھا. عصمتیں برباد ہوتی تھی، عزتیں اور ناموس نیلام ہوا کرتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے رشتہ کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ نحوست نہیں بلکہ پیغمبر کی سنت. اس کے بعد ہم جب عرب کا دوسرا قانون دیکھتے ہیں، بچی پیدا ہوتی تو گھر میں واویلا ہوتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کے قریب ہوتی ہے، پہلا نور حضرت زینب کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں تمہارے گھر میں اگر پہلا بچہ بچی کی شکل میں پیدا ہوتا ہے وہ خدا کا نور بن کر آتا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں پہلا نور حضرت زینب کی شکل میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت زینب کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا، کیوں عرب کا ماحول تھا نا. لیکن حضرت زینب پروان چڑھتی رہی. 32 سال کی مدت میں اللہ کے محبوب کو دوسرا نور حضرت رقیہ کی شکل میں ملا. 36 سال کی عمر میں حضرت ام کلثوم پیدا ہوتی ہے. 41 سال محبوب خدا کی عمر ہو جاتی ہے. نبوت کی بہاروں میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوتی ہے اور 45 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوتی ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بلوغت کو پہنچتی ہے. ان کا عقد ابو العاص بن ربیع سے ہوا جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ان سے کر دیتے ہیں. اب آپ تاریخ کتابوں کا مطالعہ نہ کرو، سیاہ ستہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں بخاری شریف سے لے کر نسائی اور ابن ماجہ تک اور بخاری شریف کے سوا سیاہ ستہ کے سوا جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان ساری صحیح حدیثوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی، اللہ کے محبوب جب نماز پڑھتے، نماز صحابہ کو پڑھا رہے. آپ نے حسنین کے بارے میں یہ روایتیں سنی ہوگی کہ حالت نماز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حسنین میں سے اگر کوئی سوار ہو جاتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک حسنین میں سے اللہ کے محبوب کی پشت سے کوئی نہ اترتا. ایک روایت حضرت عبدالرحمن بن عوف سے ہمیں ملتی ہے، جنتی صحابی حضور نے جن کو جنت کی بشارت دی. وہ بیان کرتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز میں حضرت امام عالی مقام حسین المجتبی آئے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں. کا 70 مرتبہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ چکا، حضور کا سر سجدے سے نہیں بلند ہوتا ہے. میں دل میں خیال کرتا ہوں کہ روح اقدس نکل چکی ہے. میں سر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو امام عالی مقام پشت انور پر سوار ہے. اب عالم خیال میں کوئی پوچھے تو صحیح آقا نماز تو اب خدا کے لیے پڑھ رہے ہو، حسین خدا تو نہیں ہے. استغفر اللہ، انسان ہے نا، نواز مصطفیٰ ہے، نماز مصطفیٰ خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں اور حسین پشت انور پر سوار ہے. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے خواجہ ہند الولی سے پوچھو حال کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو جواب یہ ملتا ہے وہ حسین نہیں
بلکہ دین مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہے. اس لیے کہتے ہیں شاہت حسین بادشاہت حسین دینت حسین دی پناہت حسین سرداد نداد دست تر دست یزید حقہ کے بنائے لا الہت حسین. دین بھی امام علی مقام کی ذات ہے اور دین کی پناہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ واقعہ تو آپ نے علماء سے سنا اور ہمیشہ عشر محرم میں سنتے ہو، لیکن اس روایت کو آپ بہت کم سنے ہوں گے. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی حضرت زینب کے بطن سے آپ کی نواسی پیدا ہوتی ہے جن کا نام حضرت امم آیا، اور حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو اپنی نواسی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر صحابہ کو نماز پڑھا رہے، اور جب آپ سجدہ کرتے تو زمین پہ رکھتے ہیں، اور جب اڑتے تو پھر آپ اپنے کندھے پر سوار کرتے ہیں. آپ نے مزاج یہ بتایا کہ عرب کے ماحول کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی ایک غلط رسم پائی جاتی ہے. بچیوں سے پیار کرنا اور کندھے پہ چڑھانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے. اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے رشتہ ہو چکا تھا، عتبہ اور عتیبہ دونوں سے رشتہ ہو چکا تھا. تو ان کی دشمنی نے اس حد تک دشمنی کی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹوں کو اس نے بھیجا اور اس نے کہا کہ جو رشتہ ہوا ہے وہ ہمیں طے نہیں. رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابھی رشتہ ہوا تھا خالی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی سے پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کس سے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں آپ نے 2 ہجرتیں کی. ان میں سے ایک ہجرت حبش کی طرف جس کو آج کے زبان کے اندر ایتھوپیا کہتے ہیں. یہ حبشہ کا ایک مشہور شہر ہے جو بندرگاہ ہے آج کے دور کے اندر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رقیہ کے ساتھ پہلی ہجرت کرتے حبش کی طرف، اور اس ہجرت کے وقت میں حضرت ابو سلمہ بھی تھے، ان کی زوج محترمہ ام سلمہ بھی ہے، حضرت جعفر طیار بھی ہیں، حضرت جعفر طیار کی زوج حضرت اسماء بنت امیس بھی ہیں، حضرت ام حبیبہ بھی ہیں، ان کے اگلے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش بھی ہیں. یہ 70-72 کا قافلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے حبش چلا گیا، اور وہاں ملک حبش کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تاریخ میں اسحمہ نجاشی آیا. مشرکین مکہ کو اطلاع ملی، انہوں نے کہا کہ یار ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. یہاں سے انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اب یہ دولت ایمان سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، یہ عرب کے مانے ہوئے ایک شہسوار اور بڑے فصیح و بلیغ انسان اور جہاندیدہ شخص تھے. حضرت فاروق اعظم ان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ہمارا کسرا یہی ہے. کس کو کہتے تھے؟ ہمارا قیصر یہی ہے. کہ قیصر کتنا ہوشیار تھا، حضرت عمر عمرو بن عاص کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہمارا یہی قیصر ہے. ان کو انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا اور بہت سارے تحفہ طائف دے کر حبش کے بادشاہ کے پاس بھیجا. وہ حبش کے بادشاہ کے پاس ملنے سے پہلے ان کے وزیروں سے ملا، تحفہ طائف دے کر کہنے لگا ہمارے یہاں کے چند بھگوڑے غلام تمہارے ملک میں پہنچ چکے ہیں، اور ان کے ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس نے ایسا نیا دین پیش کیا ہے، اس دین کی وجہ سے عورت اور مرد کے اندر جدائی ہو چکی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ہو چکی ہے، بیٹی اور ماں کے درمیان جدائی ہو چکی ہے، بھائی بھائی کے درمیان جدائی ہو چکی ہے، اور نہ معلوم اس دین کے اندر کیا کرشمہ ہے کہ اگر وہ دین میں آ جاتا ہے تو پھر سب کچھ برداشت کرتے لیکن دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا میں نے تمہاری باتیں تو سنی، اب ان کی باتیں بھی میں سن لوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا گیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے حضرت جعفر طیار آپ کے حقیقی چچا ابو طالب کے فرزند گرامی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، اللہ نے ان کو حسن بھی عطا فرمایا تھا،
दौलत भी रब ने अता फरमाई थी और कादरुल कलामी भी मौला ने अता फरमाई थी। आपने फरमाया, आपको हजरत जाफर को पूछा गया कि जाफर बताओ हाल क्या है। ये तुम्हारे मुल्क का एक बाशिंदा वफद की शक्ल में आया, वो कहता कि हमारे भगोड़े गुलाम हैं और उन्होंने फितना फैलाया, तुम्हारे मुल्क में फितना फैलाएंगे, बताओ क्या हाल है। अब हजरत जाफर तैयार ने शाह नज्जाशी के सामने जो खुतबा पढ़ा वो सुनने के लायक है। कहने लगे, अय्युहल मलको इन्ना कुन्ना नाबुदुल हजरा व शजरा व तवागीता। कहने लगे, बादशाह हमारा हाल ये था, हम पत्थरों को पूजते थे, हम दरख्तों को पूजते थे, हम शजर हजर को पूजते थे, हम खुदा को नहीं जानते थे, माँ का हक क्या है हमें पता नहीं, बाप का हक क्या है हमें पता नहीं, भाइयों का क्या रिश्ता हमें पता नहीं, बच्चियों को जिंदा दौड़ करते थे और औरतों को जानवर से ज्यादा बदतरीन सुलूक करते थे। जहालत का दौर दौरा था, असमतें बर्बाद होती थी, इज्जतें बर्बाद होती थी, कत्ल करी अपने आम मौरे उरूज पे थी। जहालत का दौर दौरा था, चार दागे आलम में जहालत थी। इसी दरमियान में अल्लाह ने हम पे करम किया, हमारी नस्ल में से एक पैगंबर को भेजा जिसके बाप को भी हम जानते हैं, जिनकी माँ को भी हम जानते हैं। उसके बाप का नाम है अब्दुल्ला, उसकी वालिदा का नाम है हजरत आमिना, उनकी माँ का नाम, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला। वो कुरैश के खानदान में से हैं, मेरे चचाजाद भाई हैं। उसने नबूवत का ऐलान किया, खुदा की वहदानियत का हमें सबक सिखाया और माँ बाप के हुकूक को समझाया कि माँ का हक क्या होता है, भाई का हक क्या होता है, पड़ोसियों के हुकूक क्या होते हैं, अपनों के हक क्या होते हैं, बेगानों के क्या होते हैं। हम जब कलमा तौहीद को बुलंद किया तो मुशरिकीन मक्का ने हमारा जीना बंद कर दिया और वो सलूक हमसे किया जो जानवरों से भी इंसान ऐसा सलूक नहीं करता है। अब हमने शहर को छोड़कर तुम्हारे पास लिए पहुंचे हैं। हुजूर ने फरमाया कि मुल्क नज्जाशी के अंदर, मुल्क हबश के अंदर शाह नज्जाशी नेक दिल बादशाह है, उसके बाद हर किसी को रहमो करम से देखा जाता है। ऐ बादशाह तेरे पास इसलिए आए हैं, अगर हमें खुदा की बंदगी के बारे में इजाजत हो तो ठीक है, वरना मल्लों को मोला तंग दे तो पाए गदा लग दे। ये फरमान सुना, शाह नजाशी का दिल कांप उठा, कहने लगा कि मेरे मुल्क के अंदर तुम्हें हर तरह से चैन है, और कहने लगा कोई तकलीफ हो तो पेश करो। साहबा ने कहा हमें तकलीफ है। उन सारी तकलीफों को खत्म किया। हजरत अमर बिन आस जो अभी तक इस्लाम में नहीं थे, वो दूसरा पहलू तब्दील करते हैं का तुम्हारे नबी हजरत ईसा के बारे में और कमारी बतूल मरियम के बारे में के नजरिए सही नहीं है। बुलाया हजरत जाफर तैयार को, का तुमने अपनी बात तो बता दी, लेकिन हमारे नबी हजरत ईसा के बारे में और हजरत मरियम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब जाफर तैयार ने अपनी सुरीली जबान में सूरे मरियम को पढ़ना शुरू किया। फरमाता वज़कुर फिल किताब मरियम इज़न तबज़त मिन अहलिहा मकानन शरकिया फत्तखज़त मिन दून हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। हजरत मरियम की वालिदा हजरत हन्ना ने मिन्नत मानी थी, अगर मौला मुझे बेटा देगा तो मैं बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ने तमन्ना पूरी की। हजरत इमरान की वफात हो रही है, अपनी बीवी को उम्मत से छोड़ रहे हैं। का तुमने गलत मिन्नत मानी, अगर लड़की पैदा हुई तो तुम क्या करोगे। का लड़की हो या लड़का हो, मैं मिन्नत मान चुकी हूँ, अल्लाह के घर के लिए मैं वक्फ कर दूंगी। इत्तफाक हजरत मरियम पैदा हुई। अब उसकी जिम्मेदारी हजरत जकरिया कबूल करते हैं। दूसरे राहिब कहते हम हमारे इमाम की लड़की को संभालेंगे। हजरत जकरिया ने कहा करो। नारे उर्दुन जो बैतुल मुक़द्दस और अम्मान के दरमियान है, हम जब उर्दुन से जाते हैं बैतुल मुक़द्दस तो 60 किलोमीटर के फासले पर एक इलाका है, बीच में एक नहर आती जिसको नारे उर्दुन कहते हैं। जब कहते हैं नारे उर्दुन के अंदर अपने वो कलम जिनसे तुम किताबें तौरात लिखते हो वो समंदर के अंदर डाल दो, जिसका कलम पानी की सतह पर रहे वो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश कर सकता है। 3 मरतबा हजरत जकरिया का कलम पानी की सतह पर रहा। अब हजरत जकरिया ने अपनी कफालत में ले लिया किसको, हजरत मरियम। बढ़ती रही
اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت زکریا ساری باتیں ان کی مہیا کرتے تھے اور جاتے اندر سے تو باہر نکل کر قفل بند کر دیتے تھے، تالا اپنے ہاتھوں سے لگاتے تھے۔ 7 سال کی مدت ہو چکی حضرت مریم کی، حضرت مریم عبادت میں وہ کام لے کر پہنچے تو قرآن کا تھا کلما دخل علیہا زکریا وجد عندہا رزقا۔ جب حضرت زکریا مریم پہ داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے تازہ پھل پائے۔ کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کام تجھے کہاں سے ملا؟ کہنے لگے ہو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ کام مجھے اللہ کی طرف سے ملا، اور جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے بغیر حساب اس کو کام ملتا ہے۔ اب حضرت زکریا کے دل میں کہ درد پیدا ہوا، اے مولا تیری ذات حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، میری عمر 96 سال ہو چکی ہے، میری شریک حیات کی عمر 86 سال کے ہو چکی ہے، پروردگار میں تیری بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ حضرت زکریا کے ہاتھ رب کے بارگاہ مڑ جاتے ہیں، ابھی دعا پوری نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے اللہ حضرت یحییٰ کی بشارت دے دیتا ہے۔ قرآن سے یہ ذہن ملا کہ اللہ کے محبوب بندے جہاں عبادت کرتے ہیں، ارے جہاں ولی عبادت کریں یا ولیہ عبادت کریں وہ جگہ اتنی متبرک ہو جاتی ہے، وہاں اگر کوئی سچائی سے دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب جس جگہ نبی عبادت کرے وہ جگہ کتنی متبرک ہوگی، ایک نبی اس جگہ پہ دعا کرتا ہے۔ حضرت مریم ولیہ ہے نا، نبوت تو اردو میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا کر دی۔ قصہ کو تھا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت مریم کو جب 17-18 سال کے قریب پہنچ چکی ہے، راوی بیان کرتے ہیں، تفسیر یہ بیان کرتی ہے، اب بیت المقدس سے نکلتی ہیں اور مشرقی دروازے کے باہر ایک حمام تھا، اس کے اندر جیسے آپ نے نہانے کا ارادہ کیا، اندر سے دروازہ بند اپنے ہاتھوں سے کھولا، دروازہ بند کر کے جب داخل ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ حضرت مریم کو یاد کرو جب مشرقی دروازے سے نکلی، لوگوں سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی، رب فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے ہمارے روح کو بھیجا جس کا نام جبریل ہے، انسانی شکل و صورت میں جبریل نمودار ہے۔ حضرت مریم نے جب حسین و جمیل مرد کو دیکھا تو کہنے لگی انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار ہے میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ کہنے لگے انما انا رسول ربک لا اہب لک غلاما زکیا، کہ میں اور کوئی انسان نہیں بلکہ میں تیرے رب کا قاصد جبریل ہوں، تجھے سوکھا بیٹا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی انا یکون لی ولد لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کسی انسان کا میرے بدن پہ ہاتھ نہیں لگا ہے، میں فائشہ تھوڑی ہوں جو لڑکا پیدا ہو، لڑکا مرد و عورت کی اصطلاح سے ملتا ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے نہ میں بدکار عورت ہوں، پھر لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ قال قذالک قال ربک هو علی حین، رب کہتا مجھ پہ احسان ہے۔ اب پھر قدرت کاملہ سے وہی حال ہوتا ہے جو دنیا کی عورتوں کا حال ہوتا ہے۔ اب وہ وقت آتا ہے زچگی کا، اب آپ بیت المقدس سے باہر نکلتی ہے، اب زندگی میں آپ نے کسی انسان کو نہیں دیکھا اور کوئی سایہ آپ نے نہیں دیکھا، اب خشک تنے کے پاس نہر کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے سر کو پکڑ کے یہ کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش مجھ سے پہلے میں مر جاتی تاکہ دنیا مجھے بھول جاتی۔ اب افسوس کی حالت میں کہتی ہے کہ میں کیا کروں، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وہی نبی پہ ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے کہ اے مریم اُزی الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا، جس خشک تنے کے پاس بیٹھی ہو اور ہاتھ لگا کر ان کو ہلاؤ تر کھجوریں گرے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے حضرت مریم کا بدن لگ جاتا ہے، تازہ کھجوریں مل جاتی ہیں اور کھجوریں جیسے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کا بندہ حضرت عیسیٰ تولد ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد قوم کو پتا چل جاتا ہے، ساری قوم حضرت مریم کو دیکھنے کے لیے پہنچی، کیا کہنے لگے
یا مریم لقد جئت شیئا شیئا برا، اے مریم تو نے بہت برا کیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی. اب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اگر تو انسان کو دیکھے تو یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن ولم اکلم اليوم انسیا، میں آج روزے کی حالت میں ہوں، کسی سے کلام نہیں کروں گی. اے مولا پھر اس کے بارے میں کون گواہی دے گا؟ تو اشارہ کر دینا پیغمبر کی طرف. جب لوگوں نے کہا بولو تو صحیح، فاشارت الیہ، اس سے پوچھو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کر سکتا ہے؟ 2 دن کا بھی پیغمبر نہیں ہے، ابھی پیدا ہوا ہے 1 دن کا پیغمبر. جب باتیں کرنے لگے تو تفسیر یہ بیان کرتی ہے آپ اٹھتے ہیں اور اپنی اس کلائی کو زمین پر لگاتے ہیں اور یوں ہاتھ دے کر کہتے مجھ سے پوچھو میں کون ہوں، میری والدہ کے بارے میں پوچھو کون ہے. کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کا رسول ہوں، رب نے مجھے نبی بنا کر کائنات میں بھیجا ہے، مجھے کتاب بھی عطا کی ہے. ارے قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے جب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی ہیں تو جن کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی وہ عیسیٰ سے بھی پہلے نبی ہے. تاریخ کا مطالعہ نہیں، قرآن کا مطالعہ کرو. جب یہ شاہ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے اپنی سریلی زبان میں خدا کے مقدس کلام کی تلاوت کی تو لوگوں نے دیکھا کہ شاہی نجاشی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا وہ رو رہا ہے ادھر حضور اپنے قوم کو بشارت دے رہے ہیں. محبوب خدا فرماتے سنو سنو، ابھی مجھ پہ آیت اتری ہے اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدمع. ارے جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے لوگوں کے کلیجے کانپ اڑتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. یہ کہنا تھا حضور بشارت دیتے ہیں کہ تمہارا بھائی نیک اسامہ نجاشی مسلمان ہو چکا ہے. جعفر طیار کو کہتے ہاتھ لا ہاتھ لا، قسم خدا کی جو عیسیٰ کا بیان ہے محمد مصطفیٰ کا بیان ہے ایک تنکے کا بھی فرق نہیں ہے. پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. چاہے نجاشی ان کو سامنے واپس روانہ کر دیتا ہے. عمرو بن عاص کے دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں کس نیت سے چلا تھا. اسلام کی حقانیت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور چند سال کے بعد خالد بن ولید کے ساتھ وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اور یہ حال کا کہاں شاہ نجاشی کے سامنے عثمان غنی حضور ملک میں ساتھ میں تھے. حضور فرماتے ہیں جب ہجرت کر کے حضرت رقیہ کے ساتھ چلے اور یہاں پر نہیں بلکہ حضرت نجاشی کی سنجری 9 میں جب وفات ہوتی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مدینے کی عیدگاہ میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے تمہارے نیک بھائی نجاشی کی ملک حبش میں وفات ہو چکی ہے، کھڑے ہو جاؤ میں نماز پڑھوں. یہاں سے امام اعظم اور شافعیوں کے درمیان اختلاف ہے. حنفی یہ کہتے ہیں غائبانہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. امام شافعی ماننے والے یہ حدیث پیش کرتے ہیں، امام بخاری بیان کرتے صلی اللہ علیہ نجاشی وکبر 4 تکبیرات، حضور نے مدینے کی عیدگاہ میں غائبانہ نماز پڑھی. تو امام اعظم جواب یہ دیتے ہیں وہ ہمارا حال ہے، نبی نے جب اللہ اکبر کہا تو پردے ہٹ گئے، اس کی لاش کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے. ہر کسی کو یہ تھوڑی طریقہ معلوم ہے. برصورت مدینے میں جو مر رہا تھا عبداللہ ابی منافق کی شکل میں، رب فرماتا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے محبوب نہ ان پہ نماز پڑھو اور نہ ان کی قبر پہ ٹھہرو. مدینے میں مر رہا ہے، جنت البقیع میں دفن ہو رہا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، نماز سے روکا جا رہا ہے، اور جو حبش میں فوت ہو رہا اس پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے. کیوں؟ یہ رشتے جو ہیں تو روحانی رشتے ہیں، ایمانی رشتے ہیں. کوئی دور رہ کر بھی قریب ہوتے ہیں اور کوئی قریب رہ کر بھی دور ہوتے ہیں. نجاشی ظاہر میں دور تھا، حقیقت میں مصطفیٰ سے قریب تھا. قرآن کہتا النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے. اب یہ نبی سے امتی کا جو تعلق ہے نا
وہ روحانی تعلق ہے، جسمانی تعلق نہیں۔ حضرت عثمان غنی اس سفر میں ساتھ تھے۔ چند سال کے بعد عثمان غنی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اسلام کی پہلی لڑائی جس کو قرآن الفرقان کے نام سے یاد کرتا ہے، جس کو ہم بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بیمار تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو ان کی تیمارداری میں چھوڑتے اور آپ نے فرمایا کہ بدر میں حاضر ہونے والوں کا ثواب بھی تجھے ملے گا اور اس کا حصہ بھی تجھے ملے گا۔ وہاں بدر فتح ہوئی، قاصد فتح مبین کی بشارت لے کر مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ حضور کی مبارک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرجری 3 کے اندر مدینہ طیبہ میں وفات ہوتی ہے اور جنت البقیع میں مدفون ہوتے ہیں۔ جب حضرت رقیہ کا وفات ہو گئی، حضور نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، ابن اثاغروں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے مولا کائنات سے روایت بیان کی۔ حضرت علی کا بیان ہے سنجری 9 کے اندر، جب حضرت ام کلثوم کی وفات ہوتی ہے تو حضور فرماتے لو کانت لی 40 بنتا لزوجت عثمان۔ حضرت علی فرماتے حضور نے فرمایا یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں جو یکے بعد دیگرے میں نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی۔ اگر میری 40 لڑکیاں ہوتی اور ایک کے بعد فوت ہوتی رہتی، سب کا نکاح عثمان غنی سے کرا دیتا۔ پھر بھی یکے بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح جب عثمان غنی سے ایک ساتھ میں نہیں، دھیان رکھنا، پھر کوئی صبح کو دلیل نہ پیش کر دے مول صاحب نے بیان کر دیا سکی 2 بہنوں کو نکاح ایک ساتھ میں رکھنے کی اجازت ہے نہیں، ایک کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتے ہو۔ سکی 2 بہنوں کو ایک ساتھ میں نکاح میں رکھنا حرام حرام حرام، مذہب میں اس کی اجازت آئے ہی نہیں۔ تو جب 2 بیٹیاں نبی کی یکے بعد دیگر عثمان غنی کو ملی تو لقب کیا پڑ گیا؟ ذی-النورین۔ ذی-النورین کس کو کہتے؟ 2 نور والا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان یوں بیان کرتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، وہ مبارک تجھ کو ذی-النورین جوڑا نور کا۔ کہ اللہ نے 2 نور تمہیں عطا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے صبح تک عثمان کا نام رکھ دیا ذی-النورین۔ قرآن کریم کی کتنی آیتیں عثمان غنی کے شان میں اتری؟ اگر ان ساری آیتوں کو میں بیان کرنا چاہوں تو کافی وقت کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ رب قدیر قرآن میں فرماتا ہے، یہ کب آیت اتری؟ میں نے کل اشارہ کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری جنگ جس کو ہم جنگ تبوک کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے جیش الاسرہ۔ اسرہ کہتے ہیں تنگی کو اور جیش کہتے ہیں لشکر کو، تنگی والا لشکر۔ مدینہ طیبہ سے 600 یا 700 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً ملک شام کی طرف ایک مقام ہے جس کو تبوک کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، بادشاہ روم ہرقل نے لشکر کو تیار کیا۔ اللہ کے رسول جس جنگ کی تیاری کرتے خاموشی سے، راوی بیان کرتے ہیں کہ اس جنگ کے بارے میں حضور نے کئی مہینے پہلے اعلان کر دیا، اس لیے اعلان کیا تاکہ لوگ تیاری کریں۔ اور یہ لڑائی اس وقت میں ہو رہی تھی، مدینہ طیبہ میں پھل پک رہے تھے، دھوپ کافی زیادہ تھی، لوگوں کے پاس سامان کی تنگی تھی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا۔ حضرت ابوبکر صدیق ساز و سامان لے کر آئے، حضرت عمر آدھا مال پھر اللہ کی راہ میں لے کر آئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف جنتی صحابی 1000 سرخ دینار لے کر آئے۔ عثمان غنی آئے تو پہلے آپ نے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، پھر دوسری مرتبہ حضور نے ترغیب دی تو 200 اونٹ، راوی کہتا ہے کہ بڑھاتے رہے یہاں تک 1000 اونٹ عثمان غنی نے ساز و سامان کے ساتھ، اور اس زمانے میں 1000 سرخ دینار اور بعد 1 لاکھ کہتے ہیں۔ اب دونوں روایتیں اپنی جگہ پر درست، 1000 سونے کے سرخ دینار اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں ساز و سامان عثمان غنی نے دیے تو سرور کائنات
کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم درہموں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ما ذر علی عثمان علی عمل بعد ھذا الیوم، عثمان غنی پہ کوئی حرج نہیں ہے، آج کے بعد عثمان اگر نفل نماز نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نفلی اگر عبادت نہ کرے تو عثمان کو کوئی حرج نہیں ہے، فرض کی بات نہیں ہے، فرض نبی نے زندگی میں نہیں چھوڑا، صحابہ نے کبھی نہیں چھوڑا، نواز مصطفیٰ نے کربلا کے اندر فرض نہیں چھوڑا۔ آخری وہ وقت آیا کہ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں اور سوار ہوتے ہوتے آخری وقت آتا ہے، تلوار چلتی رہی، چلتے 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 وہ وقت آتا ہے، ایک مرتبہ تلوار رک جاتی ہے، لوگوں نے کہا کہ نواز مصطفیٰ کی تلوار نیا میں آ جاتی، کہا وقت ہو گیا نماز کا، تو گھوڑے پر کھڑے کھڑے امام علی مقام نماز شروع کر دیتے ہیں اور آخری وہ سجدہ کرتے ہیں جس کی ابتدا منی کے اندر ہوتی ہے، تکمیل یہاں ہوتی ہے۔ تو فرض کبھی زندگی میں انسان سے قضا نہیں، وہ فرض معاف نہیں ہوتا ہے، یہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس طرح درہموں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور فرماتے ہیں جو جیش اسرہ کی تیاری کرے اس کے لیے اللہ جنت عطا کر دیتا ہے۔ عثمان غنی کو ایک مرتبہ یہاں جنت ملی، اور دوسرا موقع کب آیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے تو پانی کی کمی تھی، حضور سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو کہا جس کا نام تاریخ میں آتا نویم، اس کے پاس ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما۔ عثمان غنی تجارت پر تھے، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی پتا نہیں، حضور نویم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے نویم مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت میں کنواں عطا کر دوں گا۔ یہودی کہنے لگا آپ کے دامن میں 40,000 درہم ہیں یا نہیں؟ اب ظاہری اعتبار سے تو اللہ کے محبوب کے دامن میں وہ نہیں تھے، اگر چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے ظاہری اعتبار سے منع کر دی کہ میرے پاس نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، ملک شام سے واپس آئے اور اپنی جھولی کے اندر 40 یا 35,000 درہم لیے پہنچے نویم کے پاس۔ اے نویم یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ آپ نے فرمایا من اشترا بیر روما وحفر للمسلمین فلہ الجنہ، بیر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، یہودی کہنے لگا کل تمہارا نبی آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا، اس کے پاس رقم نہیں تھی، کہا کہ اگر وہ رقم میں ادا کر دوں تو وہ رقم دے کر کنویں کو وقف کرا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ یہودی سے تھا وہ وعدہ مجھ سے ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء فرماتے ہاں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر کے آیا ہو، حضور جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بشارت، دوسری مرتبہ یہ بشارت، تیسری مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی مسجد سے نکلے، میں حضور کے پیچھے پیچھے آج میں حضور کا دربان بن کے رہوں گا۔ فرماتے قبیلہ بنو نجار کے باغ میں حضور بیٹھے ہیں، دروازہ میں اندر سے بند کر لیتا ہوں، پیر عریض پر حضور بیٹھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کا من قال الباب، کہا ابو بکر، کہا رک جاؤ میں اللہ کے محبوب اجازت طلب کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ادخل الباب وبشرہ بالجنہ اذن لہ، دروازہ کھول اجازت دے دو جنت کی بشارت۔ میں نے دروازہ کھولا، ابو بکر کو جنت کی بشارت دے دی، وہ حضور کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا میں عمر بن خطاب ہوں۔ کہا رک جاؤ حضور سے پوچھو۔ میں نے کہا عمر اجازت طلب کر رہے ہیں۔ فرماتے اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اجازت دے دو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے حضرت عمر کو بھی جنت کی بشارت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا کہ میں عثمان غنی۔ کہا رک جاؤ حضور سے اجازت طلب کرو۔ میں نے اللہ کے محبوب سے اجازت طلب کی، کہا اذن لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوا تصیبہ، کہا عثمان کو بشارت دے دو مصیبت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے کہا عثمان
जन्नत तो मुस्तफा की जबान से तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन तकलीफों के बाद कहने लगे वल्लाहुल मुस्तआन, उस मुसीबतों पे उस्मान सब्र करेगा। अब कैसा उस्मान ने सब्र किया, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। ये तीसरी मर्तबा अल्लाह के महबूब ने जन्नत अता फरमाई। और चौथी मर्तबा हुजूर फरमाते हैं लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन रफीकी फिल जन्नत उस्मान, जन्नत में हर नबी का एक साथी है और मेरा साथी उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। 4 मर्तबा रसूलुल्लाह जन्नत अता करते हैं। और एक और मोड़ आया, जब इतनी मर्तबा अल्लाह के राह में माल को खर्च करते हैं, रब्बे कदीम की शान के तरफ कुरान को बयान करता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो इंसान जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं, अल्लाह ने उसकी मिसाल दाने की तरह दी है। तन्हाई में इंसान सोचने पे मजबूर होता है कि अल्लाह के बंदू ने रब की राह में किस तरह अपने माल को लुटाया। किसी इंसान को राह मौला में माल लुटाने का मजा आ जाए तो कसम खुदा की उसका रंग ही कुछ और है। कुरान का तब अम्वालिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे माल में तो मौला ने मोहताज का भी हक रखा है, साइल का भी हक रखा है। आज मेरी कौम खराफात के अंदर तबस चुकी है। शादी के मौके पर गलत रवाज में और गलत रस्मों में न मालूम पानी की तरह कौम मुस्लिम का पैसा पा रहा है। आपने देखा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कुछ फर्क हुआ है, वरना आपने हमने अपना तजुर्बा किया है और मुझसे ज्यादा आप लोगों को तजुर्बा है कि शादी के मौके में लाखों पैसे इंसान पानी की तरह हराम कामों में बर्बाद कर देता है। कहीं रंडियों का नाच होता है, कहीं नखरे होते हैं, कहीं डांस होता है, पार्टियां आती हैं कहीं राजकोट से, कहीं पार्टी आती है बम्बई से। कहने वाले कहता मैंने अपने बच्चे की शादी पर 50,000 रुपए खर्च किए हैं, मैं मासियों को मंगाऊंगा। वो कहने वाला नहीं, मैं तो दूसरों रंडियों को मंगाऊंगा, 1 लाख रुपए खर्च करूंगा। मेरी मुझ का सवाल है, इमामुल अंबिया ऐसे मौके पे फरमाते हैं अस्साई अलल अरमिला वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह और कल्लज़ी यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल। आप फरमाते हैं कि कौम मुस्लिम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले नबी के दीवाने, मिल्लत बैदा के लंबरदारों, दीन हनीफ के पास वालों, नूर मुस्तफा को चाहने वालों, मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का दम भरने वालों को जागो, अभी सवेरा है। निगाहों का काफिला निगाहों से ओझल नहीं है। रहमत खुदाबंदी तुम्हारे दिलों के दरवाजों पे आवाज दे रही है कोई खुदा की बारगाह में आने वाला? हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। रात इखलाए कसेरा रबे मंजिल नहीं, और रबी से मनाजिल का बोत बढ़ता है। नशा से लज्जत ख्वाबे गिरा को बदल डालो। ऐसे मौके पर हुजूर की तरफ से आवाज आती है कि तेरा पैसा हराम कामों में बर्बाद हो रहा है, तेरा पैसा नामूस के अंदर बर्बाद हो रहा है, रंडियों के नाच के अंदर जो पैसा बर्बाद हो रहा है, इस्लाम के खिलाफ जो पैसा तेरा बर्बाद हो रहा है। ऐसे मौके पर अगर किसी बेवा को तू सहारा देता, बेसहारा किसी यतीम को सहारा देता। आए दिन हमने हालात नहीं देखे हैं, सिसक सिसक के दम तोड़ने वाली यतीम बच्ची दम तोड़ देती है और आवगात करने पर मजबूर हो जाती है। उसको कयामत में बाद में सवाल होगा, पहले कौम के सरदार को सवाल होगा। हुजूर फरमाते कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसूल रइयती, तुम सब राई हो और हर शख्स को अपनी रईयत के बारे में सवाल। पंच को सवाल होगा, कौम के सरदार को सवाल होगा, बाप को अपने औलाद के बारे में सवाल होगा, माँ को अपने बच्चों के बारे में सवाल होगा, अपने औलाद की परवरिश की कि नहीं। इसलिए इमामुल अंबिया फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम हुब्ब नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तुम्हारे औलाद को मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत की तालीम दो, बच्चियों को भी बेहतर तालीम दो। हाँ, जो पढ़ाई का जमाना है, मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूँ कि तालीम दो, तालीम दो। 10-12 साल के अंदर अंदर जो दुनिया की तालीम है बच्चियों के लिए, उसके बाद फिर घर की 4 दीवारी के अंदर ऐसी तालीम दो और उस तालीम से ऐसा आरास्ता करो कि कसम खुदा की घर से निकले तो मालूम है कि खुदा की बंदी जा रही है, कनीज़े फातिमा जा रही है। बाजार में निकले, कौम मुस्लिम की बच्ची को सर छुपाने का सलीका ना आए और उसकी गर्दन पे फंदे की तरह तो चादर होती है, तो पट्टा होता है, सर उसका खुला है, उसका सीना खुला है, लिबास भी ऐसा
बारीक पहन चुका है कि कपड़े पहनने के बाद भी न पहनने के बराबर है। इसलिए कोई शायर कहता है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। रसूलुल्लाह फरमाते, सनफान मिन उम्मती, मेरी उम्मत की दो ऐसे गिरोह हैं वो जन्नत की खुशबू को नहीं पाएंगे। और फरमाते हैं कि जन्नत की खुशबू 100 साल से ज्यादा पाई जाती है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन से दो गिरोह? आपने फरमाया, कुछ वो लोग हैं अल्लाह उनको हुकूमत देगा, उनके हाथों के अंदर कोड़े होंगे और अपने कोड़ों से दुनिया की जानवरों की तरह पिटाई करेंगे। और दूसरी मेरी उम्मत की वो औरतें जब घर से बाहर निकले, बाजार में चलें, अपने दो पट्टे को सर से उतार दें और अपने सर को खुला करके घूमें और बगैर पर्दे के अपने घर से निकले। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते, बतूले बाश पिन्हा शौगजी असर कि दर आगोश शब्बीर बगीरी, इस जमाने की बतूला बन जा, इस जमाने की पारसा बन जा, इस जमाने की गिने का खातून बन जा। तेरी गोद के अंदर गुलाम शब्बीर का जन्म हो सकता है, गुलाम ख्वाजा का जन्म हो सकता है। बचपना गुजर गया, जवानी की बहारें आ गई, फिर कहती है कि मौलवी साहब खुदा के वास्ते बच्चे पे दम कर दो, बच्चे पे असर हो चुका है, वो हमसे अलग हो चुका है। बड़े अरमानों से उसको पाला था, बचपने में वालिद फौत हो चुका था, अब वो अरमान से उसको परवरिश करती है, परवरिश करते करते परवान चढ़ाती है और कड़िल जवानी का नौजवान हो जाता है और न मालूम किस्मता से वो शादी भी कर लेता है। अल्लाह न कर उसकी शादी की दूसरी रात जो होती है वो माँ बाप से जुदाई की रात होती है। बेसहारा माँ है, बेसहारा बाप है, वो उसकी जवानी को तरस रहे हैं। वो कहती है कि मौलवी साहब तावीज़ कर दो, मौलवी साहब दम कर दो। माँ ये तावीज़ तो तुझे बचपने में करवाना चाहिए था, ये तावीज़ तो तुझे बचपने में दम करवाना चाहिए था। इसलिए हुजूर फरमाते अपने औलाद को मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत की तालीम बचपने में दो। पहला मदरसा, पहली गोद औरत के लिए, मर्द के लिए, बच्चे के लिए माँ और बाप की गोद है। पूछो बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, 60 साल की उम्र हो चुकी है, बूढ़ी वालिदा से कहता है 90 साल की उम्र में माँ, अल्लाह का मुझ पे करम कितना है। आपने फरमाया, बेटा कौन सा करम है? का करम ये कि 60 साल की मुद्दत में मेरी नमाज़े तहज्जुद कज़ा नहीं हुई है। कहने लगे ये तेरा नहीं बल्कि मेरा। आपका कमाल कहाँ, आपका कमाल कैसे? तो फरमाती 2 साल जो दूध पिलाने की मुद्दत है, मैंने बिना वुजू के तुझे दूध नहीं पिलाया है। कुरान की तिलावत जबान पे जारी रहती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की लोरियां देकर मैं तुझे घोड़े में सुलाया करती थी। कसम खुदा की ये मेरे दूध का सदका है, तेरा कमाल नहीं है। मशहूर जमाने का मुहद्दिस था जिसका नाम अबुल कासिम कुशैरी है। अबुल कासिम कुशैरी कहते हैं, उनके एक शागिर्द बयान करते, मैंने ख्वाब में देखा मेरे उस्ताद का चेहरा नूरानी हो चुका है और इस नूरानी चेहरे के अंदर नूर की लड़ियां हैं दाढ़ी की जगह पर। सुबह को मैं कबीर पूछता हूँ, सरकार मैंने ख्वाब देखा है आपका चेहरा नूरानी। अल्लाह ऐसा ख्वाब दिखा है ना, चेहरा नूरानी हो चुका है और आपके चेहरे में दाढ़ी की जगह मोतियों की लड़ियां, उसकी हकीकत तो बताओ। तो मुस्कुरा कर कहते हैं, इस ख्वाब की ताबीर ये है, जब रात को मैं नमाज तहज्जुद के लिए उठा तो मैंने बूढ़ी माँ को देखा तहज्जुद पढ़ रही है। माँ तहज्जुद पढ़े तो बेटा क्यों तहज्जुद न पढ़े, और बाप तहज्जुद पढ़े तो बेटा क्यों तहज्जुद न पढ़े। का तहज्जुद पढ़ते पढ़ते जब माँ सोई तो फिर मैंने उनके कदम जबाए और मैं अपनी जिंदगी के अंदर ये तरसता था कि अपने माँ के कदमों को चूमो। हुजूर फरमाते, जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है। इमामुल अंबिया के फरमान के मुआबिक मैं आलिम भी था, मुहद्दिस भी था, दरवेश और सूफी भी था। कई मरतबा खुदा को ख्वाब में उसने देखा था। किसने? अबुल कासिम कुशैरी ने। उसका बेटा बीमार हो गया, रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मेरा बेटा बीमार हो चुका है। रब अपना जलवा ख्वाब में दिखाता है। यहाँ जिंदगी इंसान की पी जाती है, मौला का जलवा नसीब नहीं होता है। अबुल कासिम कुशैरी कहते हैं, रअयतु रब्बी तबारक व तआला, मैंने अपने रब का जलवा देखा। मैंने कहा, मौला तेरे मेराम फजल से एक ही मेरा बच्चा है, वो बीमार हो चुका है। रब फरमाता, अबुल कासिम कुशैरी, कुरान में जो 5 आयतें शिफा हैं वो पढ़कर तेरे बेटे पे दम कर उसकी बीमारी खत्म हो जाए।
وہ 5 آیتیں شفا ہر جگہ ملتی ہیں، پڑھو اور اس کا علاج کرو، قسم خدا کی بھوت بھی ختم ہو جائے گا، پلید بھی ختم ہو جائے گا۔ سائیں دعا کر، مجھے دندہ خراب تھی چکا، مجھے گھر میں بھوت اثر کرے چکا، مجھے گھر میں پلید اثر کرے چکا۔ بیٹا تو نے نماز فجر پڑھی، پڑھتا تو ہوں، کوشش تو کرتا ہوں، آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ نماز ظہر تو نے پڑھی، فیکٹری میں جاتا ہوں، ظہر کا وقت نہیں ملتا ہے۔ عصر تو نے پڑھی، پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، دوست مل جاتے ہیں، پیٹے کھاتے کھاتے، انڈے کھاتے کھاتے اور منڈیاں کھاتے کھاتے ناشتے میں عصر کا وقت پورا ہو جاتا ہے، مغرب راتے میں ٹائم پورا ہو جاتا ہے، عشاء میں آتا ہوں، سیریل دیکھتا ہوں، سیریل دیکھتے عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور 1 بجے کے بعد تو ہمارے ناشتے ہوتے ہیں، اور صبح کو 4 بجے ہماری میٹنگ برخاست ہوتی ہے، پھر صبح کو 10 بجے کے بعد اٹھتا ہے، آنکھیں مل کر اٹھتا ہے، نہ اس نے صبح کو نماز پڑھی نہ شام کو نماز پڑھی، اور کہتا ہے کہ سائیں دعا کر، میرے دندے خراب ہو چکے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا نام اعمال دیکھ، کہ بیٹا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، میں نے ماں کے قدم دبائے، اور قدم دباتے دباتے جب ماں کو آنکھ لگ گئی ہے تو میں نے ان کے قدموں کو چوما، میرے یہ داڑھی کے بال ماں کے قدموں کے تلوے سے لگے۔ ابو القاسم قشیری کے داڑھی کو جو عزت ملی ہے وہ میرے علم کا صدقہ نہیں ہے، میری عبادت کا صدقہ نہیں ہے، ماں کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بطول باش پنہا شو وزی اثر کے در آغوش شبیر بگیری، اس زمانے کی بطولہ بن جا، اس زمانے کی پارسا بن جا۔ خالد بن ولید کا دور پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فوجیں نکلی ہیں، اور کبھی قیصر کو، کبھی کسرا کو، کبھی تومت الجندل کو، کبھی یرموک کو فتح کر رہے ہیں، کبھی بالبک کو فتح کر رہے ہیں۔ یرموک کے سامنے ان کی جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت خالد کا ایک ساتھی تھا جس کا نام تاریخ میں زرار آیا ہے، ان کی ایک بہن تھی جس کا نام تاریخ میں خولا آیا ہے۔ 18 سال کی نوجوان ہے، تقوی میں بھی بے مثال، پرہیزگاری میں بے مثال، اور حسن و جمال میں بے مثال۔ حضرت زرار کا یہ قانون تھا، جب اپنے موج میں آتے تھے تو سارے بدن سے اتار کر ایک چادر پہن کر ننگی پشت سے نیزہ لے کر اللہ کی راہ میں لڑتے تھے۔ ان کے لڑنے کا مخصوص اندام تھا، اور کئی رومیوں کو فنار کرتے کرتے قلب لشکر میں پہنچ جاتے ہیں، وہ رومی ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ حضرت خالد کی فوج پیچھے رہ جاتی ہے، حضرت خالد فوج لے کر چلے، ان کی بہن حضرت زرار کی بہن خولا کو پتہ چل گیا کہ میرا بھائی قبضے ہو چکا ہے۔ انہوں نے مردانہ لباس پہنا، مونڈے پہ ہتھیار لگائے، اور تنہا گھوڑے پہ سوار ہو کر دشمن کی فوج کی طرف جاتی ہے، اور خالد کے آنے سے پہلے دشمن کی فوج پہ حملہ کرتی کئی لاشوں کو انہوں نے گرا دیا۔ شہزادہ دیکھ رہا تھا، بادشاہ کا جو شہزادہ تھا جس کی کمان میں لڑائی ہو رہی تھی، اس نے دور سے دیکھا ایک حسین و جمیل نوجوان، اس نے کئی لاشوں کو برباد کر دیا ہے۔ جب جوش میں آئی تو ان کے چہرے سے جو ہیلمٹ تھا، جو جنگی خود تھا، اتر گیا، ان کی آنکھیں نظر آ گئی، ان کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا۔ کہنے لگا لوگوں دیکھو یہ نوجوان بڑا قیمتی ہے، اس کو قتل نہیں کرنا کا کیوں؟ کہ یہ نوجوان مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے جس کی آنکھوں میں کشش ہے، اور اس کی اڑتی ہوئی جوانی پہ میں عاشق ہو چکا ہوں، جلدی اس کو گھیرے میں لے کر قبضہ کر لو۔ قریب تھا کہ وہ قبض ہو جاتی، خالد کی فوج پہنچی، زرار بھی چھوٹ گئے، حضرت خولا بھی آ گئی۔ رات کو ام تمیم کے خیمے میں جو خالد بن ولید کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ خولا خالد کا لشکر نہیں پہنچتا تو دشمن کے قبضے میں ہوتی کا کیوں؟ کہ جب لڑائی جوش میں ہو رہی تھی، جوش کی حالت میں تیرے چہرے سے پردہ ہٹ چکا تھا، رومی انسان تیری آنکھوں کو دیکھ چکا تھا، وہ تیری خوشنما آنکھوں پر فدا ہو چکا تھا۔ تو حضرت خولا نے کہا کہ رومی کتے کی نظر میری آنکھوں پہ پڑ چکی ہے۔ کہا ہاں، تاریخ یہ بتاتی ہے اس مجاہدہ نے اپنے ہاتھوں کے اندر خنجر لیا اور دونوں آنکھیں نکال کر پھینک دی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ جس رومی کتے کی نظر آنکھوں پہ پڑ چکی ہے ان آنکھوں سے اندھا رہنا بہتر ہے، اور آنکھوں کو میں دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہوں۔ بطول پاش پنہا شو وزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری، اس زمانے کی بطولہ بن جا، اس زمانے کی پارسا بن جا، اس زمانے کی نیک خاتون بن جا۔ قرآن کہتا ہے تیرا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا اس دانے کی طرح
دانہ زمین میں جاتا ہے تو تنہا ہوتا ہے، اس کے اندر بہار ہوتی ہے، اس دانے کے عوض میں 7 خوشے لگتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے لگتے ہیں، ایک دانے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی 700 دانہ دینے پر قادر ہے۔ عثمان غنی نے اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی مدد کی تو اللہ نے عثمان غنی کے شان میں قرآن میں آیت نازل فرمائی، اور قرآن کریم کے ایک آیت میں حوالے کر دو عثمان غنی رب فرماتا انما یبایعونک یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ۔ غور کرو، ہم جب مرشد کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں وہ مرشد کا ہاتھ نہیں، مصطفیٰ کا ہاتھ، اور مصطفیٰ کا ہاتھ رب کا ہاتھ۔ رب فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے۔ عثمان غنی کے ہاتھ کو مولا نے، اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ملا عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ اور مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا۔ سبب کیا بنا؟ اشارہ کر کے گزر جاؤں، وقت پورا ہو رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے حدیبیہ کی طرف، آپ نے میری وعدہ کیا تھا کل، اشارہ کر کے گزر جاؤں، وقت پورا ہو رہا، اشارے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، آپ چلے گئے، اور آئندہ سال سنجری 7 کے اندر اللہ کے محبوب 2000 کے قریب صحابہ لے کر چلے اور حدیبیہ کے قریب آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال جب حدیبیہ کے قریب پہنچے، مشرکین مکہ نے راستہ روک دیا، ہم اندر نہیں جانے دیں گے۔ وہاں سے صلح والے آئے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمائندہ عثمان غنی کو بنا کر بھیجا، حضرت عمر کو کہا آپ جاؤ، کہا کہ دنیا میری دشمن ہے، مجھے نظر کر دیں گے یا مجھے قتل کر دیں گے۔ قتل کا ڈر نہیں تھا عمر کو، کبھی حضرت عمر کی ضرورت تھی اسلام کو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کسی سنجیدہ آدمی کو بھیجو، تو ملک مکے میں حضرت عثمان غنی کی طرح کوئی سنجیدہ نہیں تھا، آپ نے اپنا نمائندہ عثمان غنی کو بھیجا۔ احرام کی حالت عثمان غنی، یاد رکھو احرام کی حالت میں، کیونکہ آپ جب مدینہ طیبہ سے چلیں، یہاں سے انسان جو پہلے مدینہ طیبہ جاتا ہے، عمرہ ہو یا حج ہو، عمرے کی حالت میں یہاں سے احرام کی ضرورت نہیں جو مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ سے سوئے مکہ چلتے ذوالحلیفہ میں احرام باندھنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب نے وہیں سے احرام باندھا ہے، اور آج ذوالحلیفہ میں اتنی زبردست مسجد بن چکی ہے 10,000 انسان ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے حضور نے احرام باندھا مسجد ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں سے احرام باندھا، عثمان غنی احرام کی حالت میں آپ مکہ المکرمہ پہنچے، کعبۃ اللہ کے سامنے ہیں، کئی سال ہے کعبہ ان سے پچھڑ چکا ہے، وہی ملک مکہ ہے۔ عثمان غنی کا بچپنا یہی گزرا ہے، عثمان غنی کی جوانی کی بہاریں یہاں گزری ہیں، 33 سال تک عثمان غنی یہاں گزارتے ہیں، اور دوسرے سال اور گزر جاتے ہیں، حبش کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں، 34 سال تک مکے میں رہے۔ 2 رکعت انسان نفل پڑھتا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، جس کے ذرے ذرے کی مولا قرآن میں قسم بیان کرے، جن کی عظمت کو رب قدیر قرآن میں بیان کرے، مقام ابراہیم کا ذکر، صفا مروہ کا ذکر، پہاڑوں کا ذکر، مقامات متبرہ کا ذکر، وہ ملک عثمان غنی سے چھوڑ چکا ہے۔ صحن کعبہ میں کھڑے عثمان غنی، مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ کے رسول حدیبیہ کے اندر جانوروں کو لے کر کھڑے ہیں، احرام کی حالت میں ہم طواف کر کے نکل جائیں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا عثمان ہم آئندہ سال تیرے نبی کو اجازت دیں گے، بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا عثمان حالت احرام میں تو آیا ہے، ہم تجھے اجازت دے دیتے ہیں، تو کعبے کا طواف کر اور کعبے کا طواف کر کے احرام اتار دے۔ عثمان غنی نے جواب کیا دیا؟
کہ میں کعبے کا طواف کروں اور کعبے کا کعبہ تو حدیبیہ میں موجود ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ارے کعبے کا کعبہ تو حدیبیہ میں ہے، جس کے صدقے میں ہمیں کعبہ ملا، جس کے صدقے میں ہمیں کائنات ملی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولا کو والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، کہ جس کے صدقے میں کائنات کا وجود ہوا، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، یہ آسمان کی بلندی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ زمین کی وسعت صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ پہاڑوں کی بلندیاں صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ ساری کائنات صدقہ ہے مصطفیٰ کا، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کچھ نہ ہوتی، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ تھا، جان ہے جہاں کی جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اصول یہ ہے بدن میں اگر جان سلامت ہے تو جان سلامت ہے، روح ہے تو جان سلامت ہے، کہ میرا روح ایمان کا روح، کعبے کا روح، ساری عبادتوں کا روح حدیبیہ میں، اور میں کعبے کا طواف کرو، کہنے لگے واللہ لا اتوب حتی یتوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی قسم اس وقت اب کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب نبی کعبے کا طواف نہیں کرے۔ ایمان تھا عثمان غنی کا، کعبے کا طواف کرتے تو نیکی تھی نا، لیکن صحابہ کہتے وہ نیکی نیکی ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے سوا، ایسی نیکی ہی ہمیں نہیں چاہیے، کیوں؟ مجھے ہوش کب تھا رکوع سے، مجھے کیا کام تھا سجود سے، تیرے نقش قدم کی تلاش تھی کہ جھکا رہا میں نماز۔ یا یہ بات مشہور ہوئی اور وہاں لوگوں نے کہا عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں، کعبے کا طواف کر دیں گے، حضور فرماتے نہیں، میرا عثمان میرے سوا کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اور یہاں مشرکین مکہ نے تھوڑی دیر روکا، وہاں بات ظاہر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب کو تو پتہ ہے کیوں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو، غیب دا نبی کو معلوم ہے۔ آپ نے درخت کے نیچے صحابہ کو بٹھایا، آگے سے درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، بیری کا درخت تھا، اللہ کے محبوب فرماتے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مرنے مٹنے کی بیعت کرو۔ صحابہ نے موت کی بیعت کی، اور محبوب خدا جب سب کی بیعت لے چکے تو آپ کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ نبی کا ہاتھ ہے۔ رب فرماتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے۔ اب جب بیعت رضی اللہ سے شروع ہوئی تو قرآن کی زبان میں اور قیامت کے صبح اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی خوشنودی کی بیعت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کے ہاتھ کو صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ۔ آپ ایک ہاتھ کو رکھ کر کہتے عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے خدا کا ہاتھ ہے۔ نتیجہ ہمیں ملا کہ مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ۔ اب نتیجہ یہ دیکھا عثمان کا ہاتھ بھی خدا کا ہاتھ۔ اس کو مصطفیٰ اپنا ہاتھ کہیں اس صحابی کا حال کیا ہوگا؟ فرماتے ہر نبی کا جنت میں ساتھی ہے، میرا ساتھی عثمان بن عفان ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ کہا وہ آغاز باب ہے۔ خور کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم شفیع اعظم، نبی اکرم شفیع